السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج ہم آغا حشر کاشمیری کی ایک غزل پر بات کریں گے۔ اس کی فرمائش ہمارے ایک کرم فرما نے، جو ہمارے چینل کے سبسکرائبر بھی ہیں، کئی مرتبہ کی ہے۔ تھوڑا سا آغا حشر کاشمیری کے بارے میں سن لیجئے کہ بنیادی طور پر وہ شاعر نہیں تھے، بلکہ وہ ہندوستان کے ڈرامہ نگار تھے۔ ان کے بارے میں مزید تفصیلات پڑھنے کے لیے آپ گوگل یا ویکیپیڈیا پر جا سکتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر ہے: چوری کہیں کھلے نہ نسیم بہار کی، خوشبو اڑا کے لائی ہے گیسوئے یار کی۔ نسیم کا مطلب ہوتا ہے ہوا، اور نسیم بہار وہ ہوا جو بہار کے موسم میں چلتی ہے اور بہت اچھی لگتی ہے۔ گیسو کہتے ہیں بالوں کو، گیسوئے یار یعنی محبوب کے یا محبوبہ کے بال۔ شعر بہت کھلا ہوا ہے اور آغا صاحب کے شعروں میں کوئی بہت بڑا فلسفہ نہیں ہوتا، لیکن زبان کا چٹخارا ضرور ہوتا ہے، تو اسی پر ہم اس محفل میں بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کے اندر بعض خصوصیات نہیں ہوتی، یعنی ان میں بعض کوالٹیز نہیں ہوتی، لیکن وہ کسی نہ کسی بڑے آدمی کی نقل کر کے اپنے اندر اس کی ایک آدھ کوئی خوبی ایسے ظاہر کرتے ہیں کہ لوگ ان سے مروب ہو جاتے ہیں، امپریسڈ ہو جاتے ہیں۔ تو کہتے یہ ہیں کہ جو بہار کی ہوا ہے، دراصل یہ اتنی تازہ اور اتنی خوشبودار نہیں ہے۔ اس کی خوشبو کا راز چھپا ہوا ہے ہماری محبوب کی زلفوں میں، یعنی جب یہ ہوا چلی تو یہ ہمارے محبوب کے زلفوں سے ٹکرائی، یا ہمارے محبوب نے اپنی زلفیں اس ہوا میں کھول دیں، تو اس ہوا کے اندر جو ان زلفوں میں جو خوشبو تھی وہ اس ہوا میں مل گئی اور یہ اس نے ہم تک پہنچا دی۔ تو ہم یہ بتانا آپ کو چاہتے ہیں کہ جو ہوا ہوتی ہے بہار کی، اس کے اندر بھی اتنی خوشبو ہوتی نہیں ہے، لیکن ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، اس لیے نہیں بتا رہے ہیں کہ ہوا جو ہے وہ شرمندہ نہ ہو جائے، نسیم بہار شرمندہ نہ ہو جائے، لیکن دراصل جو اس کے اندر یہ خوشبو ہے جو اس وقت آپ کو محسوس ہو رہی ہے، یہ ہمارے محبوب کے بالوں سے اڑا کر لائی ہے۔ یعنی بہار کے موسم میں تو ویسے ہی ہر طرف آپ کو معلوم ہے کہ پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی خوشبو ہوتی ہے، ہوا ویسے ہی خوشبودار ہو جاتی ہے، لیکن آغا صاحب اپنے اس شعر میں کہتے ہیں کہ ایسا ہے نہیں، وہ خوشبو کہیں اور ہمارے محبوب کے زلفوں کی خوشبو کہیں اور۔ تو دراصل اس ہوا میں سے جو آپ کو خوشبو پھوٹتی محسوس ہو رہی ہے، یہ اس لیے ہے کہ ہمارے محبوب نے ہوا میں اپنے بال کھولے اور ہوا نے اس سے تھوڑی سی خوشبو چرا لی، اور وہ خوشبو آپ کو محسوس ہو رہی ہے۔ تو بہار کے زمانے کی پھیلی ہوئی خوشبو سے کہیں زیادہ ہمارے محبوب کی زلفوں کی خوشبو ہوتی ہے۔ دوسرا شعر ہے: اللہ رکھے اس کا سلامت غرور حسن، آنکھوں کو جس نے دی ہے سزا انتظار کی۔ اب یہ شعر شاعر نے ایک طرح سے دعائیہ بھی ہے، لیکن یہ تکلیف دہ لمحوں میں کہا گیا شعر ہے۔ اپنے محبوب کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو اگر اپنے حسن پر ناز ہے، غرور ہے، تو ٹھیک ہے، اللہ اس ناز کو اور اس غرور کو قائم رکھے، اور اس نے ہماری آنکھوں کو انتظار کی سزا دی ہے، یعنی تکلیف اٹھائی ہے۔ آنکھوں کی سزا، انتظار کی سزا کیسے دی کہ محبوب کے انتظار میں دروازے پر آنکھیں لگائے بیٹھے تھے، یا اس راہ پر آنکھیں لگائے بیٹھے تھے جس سے کہ محبوب کو آنا تھا، لیکن محبوب اتنا مغرور رہا اور اتنا مغرور ہے کہ اس نے عاشق کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی، اور عاشق کو مسلسل انتظار میں مبتلا رکھا، اور محبوب کی اس بے ادائی کی وجہ سے عاشق کی جو آنکھیں تھی ان کو انتظار کا صدمہ جھیلنا پڑا۔ تو کہتے ہیں کہ اس تکلیف کے باوجود بھی ہمارے دل سے اپنے محبوب کے لیے صرف دعا ہی نکلتی ہے کہ جو اس کا غرور حسن ہے، یعنی اس کو جو اپنے حسن پر مان ہے، وہ ہمیشہ سلامت رہے، گو کہ اس نے ہمیں بہت تکلیف دی ہے، اور یہ تکلیف اصل میں ہماری آنکھوں کو پہنچی ہے۔ اب یہ جو ہے سزا انتظار کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وعدے کے باوجود بھی محبوب نہیں آیا۔ محبوب کو عین وقت پر شاید اس بات کا احساس ہو گیا
کہ ہمارا جو حسن ہے وہ ہمارے عاشق سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے، چنانچہ اس نے آنے کا ارادہ ملتوی کر دیا یا چھوڑ دیا، لیکن چونکہ وعدہ ہو گیا تھا تو عاشق انتظار کرتا رہا، اور عاشق کی آنکھیں اس کے راستے میں جسے کہتے ہیں کہ چشم براہ رہیں، لیکن محبوب نہیں آیا، تو عاشق نے تھک ہار کر اپنے محبوب کو اور تو کچھ نہیں کہا، اس کو دعا دی کہ بھئی یہ تو آپ کا جو حسن ہے، اس پر جو آپ کو مان ہے، جو غرور ہے، وہ ہمیشہ قائم رہے۔ دیکھیے اس شعر میں انہوں نے حسن کو دعا نہیں دی ہے کہ حسن ہمیشہ باقی رہے، انہوں نے دعا دی ہے اس کے غرور حسن کو، کہ اس کو جو اپنے حسن پر مان ہے وہ ہمیشہ سلامت رہے۔ تو اس میں کہیں سے ایک پہلو یہ بھی نکل سکتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس وقت آپ کا یہ غرور دیکھیں گے جب آپ حسین نہیں رہیں گے، فی الحال تو آپ حسین ہیں۔ تو اس شعر میں اس کے پہلے مصرعے میں ایک طرح سا تھوڑا سا طنز بھی ہے کہ آپ اپنے حسن پر اپنے غرور کو لے کر بیٹھے رہیے، اور آپ کا جو حسن ہے یہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ تیسرا شعر ہے، گلشن میں دیکھ کر میرے مست شباب کو شرمائی جا رہی ہے جوانی بہار کی۔ گلشن باغ کو کہتے ہیں مست شباب، مست شباب انہوں نے اپنے محبوب کو کہا ہے، لیکن اس کی معنی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، بھرپور جوانی، مغرور جوانی، وہ جوانی کی جس کے انگ انگ سے نشہ اور مستی پھوٹتی ہوئی ہو۔ تو کہتے یہ ہیں، کوئی شعر بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، وہ کہتے یہ رہے ہیں کہ جب بہار کے اوپر جوانی ہوتی، یعنی جب بہار کا مکمل موسم ہوتا ہے، فل سیزن، تو اس وقت بھی اس کو دیکھ کر لوگ بڑی تعریفیں کرتے ہیں اس کی، لیکن کہتے ہیں کہ کبھی بہار نے ہمارے محبوب کے حسن اور ہمارے محبوب کی جوانی اور ہمارے محبوب کی جوانی کا خمار نہیں دیکھا، اور جب دیکھا تو وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی کہ ان کا جو مست شباب ہے، جو ان کا محبوب ہے آغا صاحب کا یا شاعر کا، اس کے سامنے تو میری جوانی اور میرا یہ بھرپور انداز کسی بھی کام کا نہیں ہے، تو میرے لیے تو یہ بہتر ہے کہ میں شرم سے ڈوب کر مر جاؤں۔ شعر دیکھیے، اے میرے دل کے چین، میرے دل کی روشنی، آ اور صبح کر دے شب انتظار کی۔ پہلے مصرے میں تو ظاہر ہے آپ کے سامنے بہت کھلی سی بات ہے، میرے دل کے چین، محبوب کو کہا گیا ہے کہ محبوب جب ملتا ہے تو سکون آ جاتا ہے، آرام آ جاتا ہے، اور میرے دل کی روشنی یعنی دل اس وقت جگمگا اٹھتا ہے، یعنی مسکرا اٹھتا ہے، کھل اٹھتا ہے جب کہ محبوب پاس ہوتا ہے۔ لیکن آواز دیتے ہوئے، مخاطب کرتے ہوئے جو وقت ہمیں دکھائی دیتا ہے دوسرے مصرے میں، جس میں کہ شب انتظار استعمال ہوا ہے، تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ غالباً یہ شعر کہا ہے آغا صاحب نے رات کے وقت، جو کہتے ہیں نا کہ آ اور صبح کر دے شب انتظار کی، تو کہنے کا مطلب یہی ہے، اپنے محبوب سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ تو میرے دل کی روشنی ہے، میرا دل تیرے آنے سے، تیرے ملنے سے جگمگا اٹھتا ہے، اور میں اس وقت شب انتظار کے اندھیرے سے گزر رہا ہوں، تو کاش تو یہاں پر آ جائے اور یہ جو شب انتظار ہے یہ صبح میں تبدیل ہو جائے۔ مطلب یہ کہ اگر رات اندھیری ہے پھر بھی کوئی اس بات کی فکر نہیں ہے، کیونکہ ان کو یہ معلوم ہے کہ جب محبوب آئے گا تو یہ سارے اندھیرے چھٹ جائیں گے اور ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو جائے گا۔ شعر دیکھیے، جرأت تو دیکھیے گا نسیم بہار کی، یہ بھی بلائیں لینے لگی زلف یار کی۔ اب اس شعر میں سیدھا سیدھا مطلب تو یہ ہے کہ نسیم بہار کو کہا ہے کہ اس کی آپ جرأت دیکھیں کہ یہ ہمارے یار کی جو زلفیں ہیں ان سے کھیل رہی ہے، لیکن اس کے تھوڑے سے اندر جا کر آپ معنی سمجھیں گے تو وہ یہ کہیں گے، آپ کو اگر پہلا شعر اس کا یاد ہو تو آپ اس کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھ لیں گے، اس میں ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو نسیم بہار ہوتی ہے اس کے اندر ایک اپنی خوشبو ہوتی ہے، لیکن ہمارے محبوب کی زلفوں کی خوشبو کے آگے وہ ماند ہے، یعنی وہ بالکل ہی کم درجے کی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اس کی آپ ہمت اور جرأت تو دیکھیں کہ وہ بھی ہمارے محبوب کی زلفوں سے
لپٹنے کی کوشش کر رہی ہے، اس کی بلائیں لے رہی ہے۔ بلائیں لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو دعائیں دیں، قریب ہوں، اپنے ساتھ لپٹا لیں وغیرہ۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھیے اس کی بھی اتنی ہمت ہو گئی جس کی ساری دنیا بڑی تعریف کرتی ہے، کہ ہمارے جو محبوب ہے اس کی زلفوں کے ساتھ وہ بھی کھیلنے لگی ہے، حالانکہ یہ اس کا مقام بنتا نہیں ہے، کیونکہ کہاں ہمارے محبوب کی زلفوں کی خوشبو اور کہاں نسیم بہار کی خوشبو، لیکن کہتے ہیں کہ آپ اس کی جرت دیکھیے کہ وہ بھی ہمارے محبوب کی زلفوں سے لپٹ رہی ہے۔ آخری شعر ہے، اے حشر دیکھنا تو یہ ہے 14ویں کا چاند، یا آسماں کے ہاتھ میں تصویر یار کی۔ دوسرے مصرے میں بہت ہی خوبصورت بات کہی ہے، یہ ہمیں بہت کم شاعروں کے یہاں ملتی ہے۔ اپنے آپ سے شاعر مخاطب کہہ رہے ہیں، اب اپنے محبوب کے حسن کی تعریف ہی انہوں نے اس شعر میں کی ہے، کہ کہتے ہیں کہ بھائی ذرا غور سے دیکھو کہ جو آسمان پر 14ویں کا چاند کھلا ہوا ہے، یہ 14ویں کا چاند ہی ہے، یا آسمان نے اپنے ہاتھ میں ہمارے محبوب کی تصویر اٹھا رکھی ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ مطلب ان کے کہنے کا یہ ہے کہ ہمارا محبوب کسی چاند سے کسی صورت بھی کم نہیں ہے۔ آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور جب آپ کو 14ویں کا چاند نظر آتا ہے، اور آپ جانتے ہیں 14ویں کا چاند جو ہوتا ہے وہ اپنے پورے شباب پر ہوتا ہے، پوری جوانی پر ہوتا ہے، اس کی چاندنی بھی عام راتوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ آسمان نے اپنے ہاتھ میں ہمارے یار کی تصویر دے رکھی ہے، یعنی ہمارا یار کسی صورت بھی 14ویں کے چاند سے حسن میں کم نہیں ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ مرزا اپنے آغا حشر کشمیری صاحب کی غزل تھی، اس کے کچھ اشعار۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ اچھے لگے ہوں گے۔ اگر اچھے لگے ہوں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اب اگلی کسی غزل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔